بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ چلو مطلق تقلید تو ضروری ہے کہ حدیث میں ہم محدثین کی تقلید کرتے ہیں، بغیر دلیل قرآن حدیث کی ہم بخاری پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ سچے تھے، یا امام مسلم پر یا دوسرے ائمہ حدیث کے پر، اور روایت میں ان پر اور درایت میں جو ہم ان پر کرتے ہیں کہ فقہاء کرام ہیں، اور تزکیہ میں ہم اس پر کرتے ہیں کہ فلاں راوی صحیح ہے، فلاں اس کو فلاں نے صحیح کہا ہے، فلاں غلط کہا ہے، اتنے تک تو شاید گنجائش ہو۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ صرف ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے، یہ تقلید شخصی جو ہے یہ یقیناً ابو حنیفہ بعد میں آئے ہیں، اور ان کی تقلید کر دیں تو یقیناً بدعت ہوگی۔ یہ عام طور پر سوال ہے، اور عام لوگ بھی اس سوال کے اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، لمبا وقت تو نہیں چاہیے، تھوڑی سی ہم بحث کرتے ہیں کہ تقلید شخصی یہ جو ہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ ابو حنیفہ کی تقلید کریں، یا پوری امت جو ہے صرف ابو حنیفہ کے رحم و کرم پر ہو اور اس کی تقلید کرے۔ یہ ہمارا احناف کا کوئی کسی مفتی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر جو ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں صالحین ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم میں صالحین آ جاتے ہیں، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، تو اہل ذکر میں مجتہدین حضرات آ جاتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کریں، جس مسئلے کا آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ اس میں خود اجتہاد نہیں کر سکتے، درجہ اجتہاد کو آپ نہیں پہنچے ہوئے، تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ یعنی ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ غیر مجتہد پر لازم ہے وہ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ اب ائمہ اربعہ بے اتفاق امت یہ مجتہدین حضرات ہیں، لیکن صرف یہ 4 مجتہد نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی مجتہدین گزرے ہیں، اور مجتہدین ان کا کسی نہ کسی مجتہد پر آپ اعتماد کریں اور اس کی تقلید کریں، یہ بات صحیح ہے۔ البتہ جب آپ ایک مجتہد کو کسی مسئلہ میں منتخب کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا مسئلہ بھی اسی کا ماننا چاہیے کہ کیوں نے آپ نے پہلے اس پر اعتماد کر لیا ہے۔ مثلا کسی نے امام شافعی پر، تو وہ جب شافعی پر اعتماد کیا ہے تو باقی مسائل میں امام شافعی پر بد اعتمادی نہ کرے۔ اگر حنبل امام احمد بن حنبل پر کیا ہے تو باقی مسائل میں نہ کرے، اور اسی طرح امام مالک پر کیا ہے، اسی طرح امام حنیفہ پر کیا ہے، تو جس پر اعتماد ایک مسئلے میں کر دیا ہے، دوسرے مسئلے میں اس پر بد اعتمادی کیوں؟ بد اعتمادی جو ہے اس کی شکل دوسری بنے، 2 صورتیں بنے گی۔ یا تو یہ اس کو اتنا علم آ گیا ہے کہ وہ اپنے امام سے بڑھ گیا ہے تو بے شک دوسری طرف چلا جائے، اگر اتنا علم نہیں ہے تو پھر یہ متبع ہوا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، آپ کو کسی ایسی شخص دیکھا ہے جس کا الہ جو ہے وہ اس کی خواہش ہے، یعنی ایک مسئلے میں امام حنیفہ کی پیروی کرے، جب آسانی لگے تو دوسرے مسئلے میں امام شافعی کر لے، تیسرے کے لیے امام ابو حنیفہ امام مالک کی کر لے، چوتھے کے لیے امام احمد بن حنبل کی کر لے۔
اگر ان میں اتفاق کرنے کا ہے تو اپنے کسی مولوی کی کر لے یا اپنے محلے کی مولوی کی کر لے، جب چاہے کرتا پھرے تو یہ متبع ہوا ہوگا۔ اس لیے اس پر جس پر اعتماد اس نے کر لینا ہے تو اس پر کی جائے۔ تو حضرت یہ جو ہے نا ابن عباس سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، صحابہ کرام میں سے تابعین میں سے، انہوں نے ایک مسئلہ بتایا مدینہ والوں نے، تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث میں آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا لا ناخذ بقولک ونادع قول زید، ہم آپ کے بات کو مان لیں، ہم نے پہلے اعتماد حضرت زید بن ثابت پر کیا تھا، بس جس پر اعتماد کیا جائے تو دوسرے پر اس کی جو ہے مخالفت نہ کرے، تو یہ تقلید ہے۔ اب کیا اس تقلید شخصی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ اس کا جواب ہے، بخاری کی روایت ہے، بخاری میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے لوگ آئے اور آپ نے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی دیجیے جس کی ہم بات مانیں، تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھیجا، تو نجران والوں پر حضرت عبیدہ بن جراح کی جو ہے تقلید فرض تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ والوں کی طرف بھیجا، تو مصعب بن عمیر کی تقلید مدینہ والوں پر فرض تھی۔ وہ جو کوئی مسئلہ بتاتے ان پر یہ تحقیق ضروری نہیں تھی کہ وہ مکہ میں آ کر تحقیق کر جاتے پھر کر لیتے، یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک عورت انصاری کی ہے، یہ بخاری کی روایت میں ہے، انصاری عورت آئی تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو میں کس کی بات مانوں؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم تجدینی، اگر تم مجھے نہ پائے فقتدی ابا بکر، پھر ابو بکر کی تو ابتدا کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشخیص کی ہے۔ اب اعتراض یہ ہے اس پر کہ حنفی بننے کے بجائے ہم محمدی کیوں نہ بنیں، حنفی بننے کے بجائے ہم صدیقی کیوں نہ بنیں، وہ تم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت صدیق اکبر سے ساری باتیں ہوتی تو ہم انہیں کی بات تقلید کرتے، کسی صحابی سے ہوتے تو ان پر کرتے، جو تمام چیزیں جو ہیں امام حنیفہ نے ائمہ اربعہ نے کی ہے تو ہم اس لیے ان میں سے کسی کرتے ہیں۔ تو آپ محمدی بننے کے بجائے آپ محمدی کیوں بنتے ہیں؟ پھر سیدھا کریں کہ ہم ربانی بنیں، اللہ والے بنیں، تو رب والے بنے تو محمدی بننے کے لیے پھر کیا ضرورت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا مسئلہ اس کے خلاف نبی پاک نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کے خلاف دینی مسئلے میں کوئی صحابی نہیں ہے، اور نبی قرآن اور حدیث اور صحابہ کے خلاف کوئی مجتہد نہیں ہے۔ اس لیے صرف ہم پہچان کے لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں رائے دی ہے کہ قرآن و حدیث کا یہی مسئلہ ہے ابو حنیفہ نے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ بدعت نہیں ہے بلکہ عین اسلام۔